دنیا کے امیر ترین لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ دولت، علم اور طاقت کا خفیہ نظام۔ لیکن سوال یہ ہے، کچھ محنت کرتے ہیں مگر کاز میں ڈوب جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کی محنت سے سلطنتیں بنا لیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے امیر لوگوں کے پاس ایک چیز ہمیشہ مشترک رہی ہے، علم۔ لیکن یہ علم سے مراد کتابی تعلیم نہیں۔ وہ وقت کے غلام نہیں بنتے، وقت کو اپنے ملازم بناتے ہیں۔ اگر آپ سوتے وقت پیسہ نہیں کما رہے تو آپ مرتے دم تک کام کرتے رہیں گے۔ اگر تم امیر بنانا چاہتے ہو تو پیسہ مت ڈھونڈو، خود کو تلاش کرو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فدا اور آپ دیکھ رہے دی بزنس کوڈز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ بھی ایسی حقیقی کہانیوں سے کاروبار، قیادت اور تبدیلی کے راز سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کی جائے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، کیونکہ یہاں ہم بتاتے ہیں کاروبار کے وہ راز جو دنیا کے سب سے بڑے برانڈز نے اپنے زوال اور کامیابیوں سے سیکھی۔ دنیا کے امیر ترین لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ دولت، علم اور طاقت کا خفیہ نظام۔ دنیا میں ہر روز اربوں انسان جاگتے ہیں۔ کوئی دفتر جاتا ہے، کوئی دکان کھلتا ہے، کوئی خالی جیب میں خواب رکھ کر نکلتا ہے اور کوئی دولت کا نیا کھیل کھیلنے لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کچھ محنت کرتے ہیں مگر کاز میں ڈوب جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کی محنت سے سلطنتیں بنا لیتے ہیں۔ یہ فرق قسمت کا نہیں، سمجھ کا ہے۔ یہ فرق علم کا ہے، نظام کا ہے اور سوچ کے معیار کا ہے۔ یہ ویڈیو پیسہ کمانے کے طریقے نہیں بتائے گی، بلکہ وہ سوچ دکھائے گی جس نے عام انسانوں کو ہیرو بنایا۔ سوچ جو کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی بلکہ ان کے ذہنوں میں تھی، جنہوں نے دنیا کو اپنے نظریے پر چلا دیا۔ دنیا کے امیر ترین لوگ سب سے پہلے اپنی سوچ پر کام کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ذہن جیت گیا تو دنیا خود ہار مان لے گی۔ ان کے نزدیک دولت صرف بینک بیلنس نہیں بلکہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک عام آدمی جب مسئلہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ ممکن نہیں، لیکن ایک کامیاب انسان کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ سوال کو بند نہیں کرتا بلکہ حل تلاش کرتا ہے۔ ایلون مسک، جیف بیزوس وغیرہ سب نے ابتدا ایک چھوٹی سوچ سے کی مگر ان کے خواب بڑے تھے۔ کامیاب لوگ سوچنے سے پہلے یقین کرتے ہیں کہ وہ جو سوچ رہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہی یقین ان کی سوچ کو عمل میں بدلتا ہے۔ عام انسان کہتا ہے مجھے کام چاہیے اور کامیاب انسان کہتا ہے مجھے موقع چاہیے۔ اس لیے ایک نوکری مانگتا ہے اور دوسرا نوکری دیتا ہے۔ دنیا کے سب سے امیر لوگوں کے پاس ایک چیز ہمیشہ مشترک رہی ہے، علم۔ لیکن یہ علم سے مراد کتابی تعلیم نہیں بلکہ وہ سمجھے جو چیزوں کے پیچھے چھپے اصول دکھا دیتی ہے۔ ایسا علم جو اسکول میں نہیں ملتا بلکہ تجربے، مشاہدے اور ناکامیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وارن بفیٹ روزانہ 5 گھنٹے صرف پڑھنے میں گزارتا ہے۔ ایلون مسک نے راکٹ سائنس خود کتابوں سے سیکھی۔ بیل گیٹس ہر سال اپنے لیے تھنک ویک رکھتا ہے جہاں وہ دنیا سے کٹ کر صرف سوچتا اور پڑھتا ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں دولت وہی کماتا ہے جس کے پاس ایسی معلومات ہو جو باقیوں کے پاس نہیں ہوتی۔ عام لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، امیر لوگ علم میں سرمایہ لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک علم وہ کرنسی ہے جو کبھی ڈی ویلیو نہیں ہوتی۔ جو انسان روز سیکھتا ہے وہ کل کا فیصلہ آج کر سکتا ہے، اور جو سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ کل کا غلام بن جاتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو خطرہ دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ امیر لوگ خطرے سے ڈرتے نہیں بلکہ اسے سمجھ کر قابو میں لاتے ہیں۔ جب دنیا ڈرتی ہے وہ قدم بڑھاتے ہیں، جب مارکیٹ گرتی ہے وہ خریدتے ہیں، جب لوگ بھاگتے ہیں وہ رکھ کر تجزیہ کرتے ہیں۔ خطرہ دراصل کامیابی کا دروازہ ہے۔ عام انسان اسے بند دیکھتا ہے، کامیاب انسان اس کی چابی ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایلون مسک کے پہلے 3 راکٹ لانچ فیل ہوئے، چوتھا کامیاب ہوا اور تاریخ بدل گئی۔ دنیا کے بڑے موقع ہمیشہ خطرے کے بیچ میں آتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ ان سے بھاگتے ہیں اور کچھ ان میں چھپے موقع تلاش کرتے ہیں۔ امیر لوگوں کا سب سے بڑا راز نظم ہے۔ وہ وقت کے غلام نہیں بنتے، وقت کو اپنے ملازم بناتے ہیں۔ دنیا کے بڑے لوگ ایک جیسے وقت میں زیادہ کام کر لیتے ہیں کیونکہ وہ نظم کے ساتھ جیتے ہیں۔ صبح کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کسی سے ملنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ سب پہلے سے طے ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں آزادی تب آتی ہے جب آپ خود کو قابو میں رکھتے ہیں۔
عام انسان چاہتا ہے آسان راستہ، امیر انسان چاہتا ہے درست راستہ۔ نظام انسان کو وہ بناتا ہے جو قسمت نہیں بنا سکتی ہے۔ ایلون مسک اپنے دن کے ہر منٹ کی پلاننگ کرتا ہے، بل گیٹس ہفتے بھر کا شیڈول مہینوں پہلے طے کرتا ہے۔ یہی تسلسل چھوٹی عادتوں کو بڑی کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں اگر آپ سارا وقت پیسہ کمانے میں لگائیں گے تو کبھی پیسہ جمع نہیں ہوگا۔ امیر لوگ اثاثے بناتے ہیں، عام لوگ بیلنس۔ وارن بفیٹ کہتا ہے اگر آپ سوتے وقت پیسہ نہیں کما رہے تو آپ مرتے دم تک کام کرتے رہیں گے۔ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اسے کبھی نہیں پکڑ پاتے، جو اسے سمجھ لیتے ہیں پیسہ خود ان کے پاس آتا ہے۔ دولت کی سب سے اونچی منزل اثر ہے۔ امیر ترین لوگ صرف کماتے نہیں، لوگوں کے ذہنوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ ان کا نام، ان کی بات دنیا کو موڑ دیتی ہے۔ یہ اثر تب پیدا ہوتا ہے جب آپ خدمات کو مقصد بنا لیں، جب آپ دنیا کے لیے کچھ آسان کریں، دنیا آپ کے لیے سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ اسٹیو جابز نے موبائل کو نیا چہرہ دیا، ایلون مسک نے ٹرانسپورٹ بدل دی، بل گیٹس نے علم عام کر دیا۔ یہ سب اثر تھا جو ان کی سوچ سے پیدا ہوا۔ طاقت وہ نہیں جو ہاتھ میں ہو، طاقت وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ہو۔ دنیا کے امیر ترین لوگ صرف پیسے والے نہیں، سوچ، نظم، علم اور اثر والے ہوتے ہیں۔ اگر تم سوچ بدل دو، دنیا خود بدل جائے گی۔ دولت ہمیشہ ان کے پاس جاتی ہے جو علم کو طاقت بناتے ہیں اور خطرہ کو استاد۔ یاد رکھو، پیسہ ہاتھ میں آتا ہے لیکن دولت دماغ میں بنتی ہے، اور جو اپنا دماغ جیت لیتا ہے وہ دنیا کو جیت لیتا ہے۔ اگر تم امیر بنانا چاہتے ہو تو پیسہ مت ڈھونڈو، خود کو تلاش کرو، کیونکہ جب تم خود قیمتی بن جائیں گے پیسہ خود تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ دنیا کے امیر ترین لوگ قسمت پر نہیں، اپنے پلان پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خواب کو لکھتے ہیں، اعداد و شمار بناتے ہیں اور چھوٹے قدموں سے بڑی منزلیں حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ایک اصول ہے، اگر تم نے اپنا منصوبہ نہیں بنایا تو تم خود کسی اور کے منصوبے کا حصہ بن جاؤ گے۔ یہی فرق ہے مالک اور ملازم میں۔